یہ دنیا کی وہ واحد کتاب ہے، ایک اکیلی کتاب ہے جس کے پڑھنے پر ثواب ہے، باقی کسی کتاب کو پڑھنے پر ثواب نہیں ہے۔ میں نے بھی آپ کے سامنے قرآن کی بھی آیت پڑھی، میں نے ان اللہ عنده علم الساعة 21ویں پارے میں، ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے، میں پڑھوں گا تو مجھے ایک ایک حرف پر رب نیکی دے گا، ایک ایک حرف پر۔ الحمدللہ رب العالمین، ہم کو نیکیاں مل گئی، ہر ہر حرف پر نیکیاں ملی۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون، ہم کو نیکی مل گئی۔ یہیں پر ہم اگر پڑھتے ہیں شریمد بھگوت گیتا ن سندروشی تشتتی روپمسیا ن چکششا پشیتے کشچنینم اوکتم وکتی ما پنیم منینتی مام بدھمہ پرمبھاؤ مجاننتو ممابیمانتمم اوم سہناوتو سہنو بھنکتو سہویریم کرمامہے برہماننت منادی وشوکردجم تیجسونادیدوستما بدشابہے برہماننت منادی وشوکردجم ستیم پرم شاشوتم ودیا یس سناتنی۔ ہم کو پنیہ نہیں ملے گا۔ خود ہندو بھائیوں کے عقیدے کے مطابق اگر ہندو بھائی ہنومان چالیسا پڑھتے ہیں، گایتری منتر پڑھتے ہیں، تو ان کو پڑھنے کے بعد جس مقصد کے لیے پڑھیں گے وہ ان کا مقصد پورا ہو سکتا ہے ان کے عقیدے کے مطابق۔ مثال کے طور پر کسی انسان کو جنات چڑھ لے، یعنی کسی انسان کو بھوت آ گیا، دیہاتی لفظوں میں کسی کو اثر ہو گیا، بولتے ہیں نا کہ اس پہ جنات سوار ہے، جنات پریشان کیے ہوئے ہیں، یا کسی انسان کو کوئی تکلیف ہے، تو ہمارا کیا عقیدہ ہے کہ بھئی مولانا صاحب کے پاس لے کے چلو، جو عامل صاحب ہیں مولانا صاحب کے پاس جائیں گے، سر پہ ہاتھ رکھیں گے، مولانا صاحب سورہ فاتحہ پڑھیں گے، معوذتین پڑھیں گے، آیت الکرسی وغیرہ جو بھی ہے پڑھ کر کے اس کو پھونک ماریں گے، جنات بھاگ جائے۔ لیکن دو فائدہ ہوا یہاں، ایک تو سورہ فاتحہ اگر پڑھیں گے ایک ایک حرف پڑھنے کی، دوسرا فائدہ یہ کہ پڑھنے کے بعد جب پھونک ماریں گے تو سورہ فاتحہ کی برکت سے، خدا کے قرآن کی برکت سے اللہ بیماری سے شفا دے گا، یہ دوسرا فائدہ۔ لیکن وہاں پر اگر کسی جنات کو بھگانا، ہندو بھائیوں کے عقیدے کے مطابق اگر ان کی کتاب کا کوئی منتر وہ پڑھتا ہے، جے ہنومان گیان گن ساگر، تو وہ صرف بھوت بھاگ سکتا ہے ان کے عقیدے کے مطابق، لیکن ان کو پڑھنے پر کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ ہمارے قرآن پڑھنے پر دو ثواب، ایک مقصد پورا ہوگا اگر اللہ نے چاہا، دوسرا مقصد پورا نہ ہو لیکن دوسری چیز تو یہ ہے کہ نیکی ملے گی ہی ملے گی، اگر کوئی اٹک کر پڑھتا ہے تو بھی نیکی ملے گی اس کو۔ جیسے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آپ نے سنا، آپ کو بھی نیکی ملی، میں نے پڑھا مجھے بھی نیکیاں مل گئی، پڑھنے پر سننے پر نیکی مل گئی۔ لیکن اگر کوئی آدمی اٹک کر پڑھتا جیسے الحمدللہ رب العالمین، نہیں پڑھا جاتا، بہت سے لوگ ناظرہ دیکھ کر پڑھتے ہیں، اٹک اٹک کر پڑھتے ہیں، اتنی تیز نہیں پڑھ پاتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ایسے ایسے کر کے پڑھتے ہیں، بہت سے لوگ دیکھ کر پڑھتے ہیں، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کو دو اجر ملے گا۔ ایک نیکی تو ملے گی اس کو قرآن پڑھنے کا کہ پڑھ رہا ہے، دوسری نیکی ملے گی اس کو اٹک اٹک کر پڑھنے کا۔ بتاؤ دنیا والوں، دنیا کی کوئی کتاب ہے ایسی کہ اٹک اٹک کر پڑھیں گے بھی؟ اگر آپ ایگزام میں اٹک اٹک کر پڑھیں گے تو کہے گا کان پکڑ کر بھاگو، نکلو کم بخت، تم یاد کر کے نہیں آئے۔ لیکن اللہ کا قرآن آپ اٹک کر پڑھے تو اللہ کرے کہ ایک نہیں ایک اور دو۔ واہ، بتائیے ہے ایسا نظام دنیا میں؟ یہ ہے خدا کا قرآن۔ من اراد العلم فلیتدبر القرآن،
اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو علم حاصل کرنا چاہتا ہے وہ قرآن میں غور کرے. فَإِنَّ فِيهِ عِلْمَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخَرِينَ. دنیا کے پیدا ہونے سے لے کر دنیا کے ختم ہونے تک، دنیا کے ختم ہونے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے تک، پورے دونوں جہان کا علوم اور فنون اللہ نے قرآن میں بیان کیا. یہ ہے قرآن پڑھنے کی برکت، یہ ہے قرآن پڑھنے کی برکت. حضرت داؤد علیہ السلام جب قرآن پڑھتے تھے جانور بھی غور سے سنتے، پرندے رک جاتے. حضرت داؤد علیہ السلام کے قرآن کی آواز سن کر کل قیامت میں بھی حشر کے میدان میں داؤد علیہ السلام کو کہا جائے گا. اللہ کے نبی جب قرآن کریم کی تلاوت کرتے نماز میں تو جنات آ کر جنگلوں سے آپ کے گھر کے قریب، مسجد کے قریب ایسے ہاتھ باندھ کر سنتے کہ کیا کلام ہے، یہ قرآن کیا ہے. لیکن شرط ہے کہ اس زاویے سے، اس خوبصورتی کے ساتھ پڑھا جائے تو قرآن کریم سنتے ہوئے بھی من لگتا. آپ 10 بار قرآن پڑھیے، آپ کا من کبھی نہیں بھرے گا کہ نہیں میں نے پڑھ لیا ہے، میرا من نہیں کر رہا. ایک فلم ہے ہمارے نوجوان دیکھیں گے 2 مرتبہ 3 مرتبہ کہیں گے ارے بہت بار بار دیکھ لیا اس فلم کو، مزہ نہیں آ رہا. ابھی پٹھان ریلیز ہوگا، سارے نوجوان جائیں گے. ریکارڈ توڑ دیا اس فلم نے جناب، بکنگ ہو رہی ہے، لوگوں نے آسمان سر پر اٹھا لیا ہے. پتہ نہیں کیا ہو گیا، کون سی ایسی چیز آ گئی. نوجوان 3 4 بار دیکھیں گے اس کو. کچھ بھی کرو، کئی 100 کروڑ روپے جمع بنانے میں لگے، لیکن 2 سے 3 مرتبہ دیکھا جائے گا، لوگ اٹھا کر پھینک دیں گے. یہ صرف خدا کا قرآن ہے، خدا کا کلام ہے. سینکڑوں مرتبہ آدمی پڑھ لے، ہر مرتبہ نیا لگتا ہے اور ہر مرتبہ پڑھنے کا من کرتا ہے، اور خوبصورتی کے ساتھ جب پڑھا جائے تو سننے کو بھی من کرتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نبوت کی خبر ملی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والوں کو مارتے تھے. ایک ان کے گھر میں باندھی رہتی تھی کنیزہ. آپ نے اتنا مارا عمر فاروق جب ایمان نہیں لائے تھے. بڑے طاقتور پہلوان تھے، جری تھے، بہادر تھے. ایک روز اپنے گھر کے، اپنے خاندان کی کنیز کو ایمان لانے کے جرم میں اتنا مارا، تھک گئے. انہوں نے کہا کہ آج میں تھک گیا ہوں، آج سانس لیتا ہوں، آرام کرتا ہوں، میں کل تمہارا حساب لوں گا. میں کل تجھے بتاؤں گا کہ تو نے محمد کے دین کو کیوں ان کے دین کو، مذہب کو کیوں اپنایا. آج میں تھک گیا ہوں، کل ماروں گا. اس کے بعد پھر کل ہو کر پھر کل پیٹتے، پھر تھک جاتے، پھر چھوڑ دیتے. لیکن میرے بھائیوں، عمر فاروق کے دل میں ذرہ برابر بھی نرمی اور تبدیلی نہیں آئی. ایک روز جا رہے تھے، انہوں نے سوچا کہ آج تو میں لوگوں کو مارتا ہوں جو محمد کے کلمے کو پڑھتا ہے، جہاں سے یہ کلمہ نکلتا ہے جس محمد کی زبان سے، میں اسی محمد کا اعوذ باللہ کام تمام کر دوں گا. ہاتھ میں تلوار لیتے ہیں، چلتے ہیں محمد الرسول اللہ کو ختم کرنے کے لیے. ایک شخص کہتا ہے کہ اے محمد اے عمر کہاں جا رہے ہو؟ انہوں کہتا ہے کہ میں محمد کا خاتمہ کرنے چلا ہوں. تو وہ شخص کہتا ہے کہ تمہارے گھر میں تمہاری اپنی سگی بہن فاطمہ بنت خطاب وہ مومنہ بن چکی ہے، پہلے اس سے جا کر سوال کرو، جواب کرو، تب جا کر محمد کے پاس جانا. گھر کے ایک فرد کا محمد کی دین کو اپنا لینا، ان کی شریعت کو مان لینا. عمر فاروق کو اور زیادہ غصہ آتا ہے، فوراً مڑتے ہیں، اپنے بہن کے گھر پہ جاتے ہیں. وہاں پر کوئی قرآن پڑھا رہا ہوتا ہے، اس کی آواز کانوں تک پہنچتی ہے ایک آیت کی، تو فوراً اور غصے میں ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر بہن کو کہتے ہیں ذرا وہ مسودہ دکھاؤ. جب وہ قرآن دکھاؤ جس کو تم پڑھتے تھے، وہ ڈر سے چھپا دیتی ہے. اپنی بہنوئی کو مارتے، پڑھانے والے کو مارتے، اتنا مارتے ہیں. تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ عمر فاروق اپنی بہن کو اتنا پیٹتے ہیں کہ پورے بدن کو لہو لہان کر دیتے.
حضرت فاطمہ کہتی ہے کہ عمر، جس ماں کا دودھ پی کر تمہارے رگوں میں طاقت اور خون بنا ہے، اسی ماں کا دودھ میرے رگوں میں بھی ہے۔ جو ہمت تمہارے اندر وہی ہمت میرے اندر، جو خون تیرے اندر وہی خون میرے اندر۔ تیرے اندر مارنے کی طاقت ہے تو میرے اندر برداشت کرنے کی طاقت ہے۔ تجھے جتنا ظلم کرنا ہو تو کر لے، میں کبھی بھی قرآن پر ایمان لا چکے ہو، محمد کے دین کو مان چکے ہو، اللہ کی وحدانیت کو مان چکے ہو، کوئی مجھے نہیں ہٹا سکتا اپنے موقع پر۔ عمر فاروق کے دل میں ایک دائیہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ہے یہ کیا قرآن؟ جو سنتا ہے اس کی دل کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بہن ذرا مجھے بھی بتا، مجھے دکھا، مجھے لا، میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ ان کی بہن کہتی ہے کہ عمر تم ناپاک ہو، ناپاک انسان اس کو پکڑ نہیں سکتا، جاؤ پہلے نہا کر کے آؤ، دھو کر کے آؤ، اپنے آپ کو پاک پوتر کر کے آؤ، اس کے بعد تم اس کو چھو سکتے ہو۔ ان کی بہن قرآن کریم پڑھنا شروع کرتی ہے، سورہ طٰہٰ کی آیتیں پڑھتی ہے، ایک آیت دو آیت پڑھتی ہے، دل کی کیفیت بدل جاتی۔ ایک پتھر دل انسان کو، ان کے دل کو اگر کسی نے موم کیا ہے تو قرآن کریم کی آیت نے موم کیا ہے۔ دنیا والوں الزام لگاتے ہو کہ کلمے کی تلواروں کے دھار پر اسلام کا پرچار ہوا ہے، عمر فاروق سے زیادہ طاقتور کون ہو سکتا ہے؟ لیکن ان کو اگر اسلام کی کلمے کی دعوت کسی نے دی ہے تو قرآن کریم کی آواز نے دی ہے، قرآن کریم کی تلاوت نے دی ہے۔ یہ قرآن ہے ہی اتنی اچھی چیز کہ جو کوئی پڑھتا ہے اس کا غلام بن جاتا ہے۔ کیوں؟ قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن رب کا فرمان ہے۔ قرآن جو پڑھتا ہے سنتا ہے دونوں کو نیکیاں ملتی ہے۔ قرآن پڑھنے والے کو کل قیامت میں رب جہنم کا فیصلہ کسی انسان کے حق میں ہوگا، لیکن اگر قرآن سے محبت ہوگی، قرآن پڑھنے والا ہوگا تو اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہوگا کہ جہنم میں ڈال دو، لیکن قرآن پڑھنے کی وجہ سے قرآن آ کر کہے گا کہ اے اللہ اس انسان کو جہنم میں نہیں ڈال سکتے۔ اللہ کہے گا کیوں؟ کہا کہ اس شخص نے مجھے پڑھا ہے، اس شخص نے مجھے سینے سے لگایا ہے، اس لیے میں اس کو نہیں جانے دینا چاہتی۔ میں بھی جاؤں گا، اگر آپ اگر اس کو جہنم میں بھیجو گے تو مجھے بھی جہنم میں ڈالو۔ اس شخص کو قرآن جہنم سے نکال کر جنت میں اس کا فیصلہ اور بھیجے گا۔ وہ کون؟ وہ صرف قرآن کریم کی طاقت ہوگی۔ یہ ہے قرآن کی طاقت۔ عمر فاروق بھی پتھر دل جیسے انسان سنتے ہیں تو ان کی دل کی کیفیت بدل جاتی۔ اس لیے قرآن پڑھنا چاہیے، اپنے بچوں کو پڑھانا چاہیے۔ ہمارے نوجوانوں کو تو بے شرم رنگ گانا تو یاد ہو گیا، اتارو اشرفی شرفی کیا ہے وہ کا چولا، یہ سب یاد ہے۔ ان کو کہیے کہ بیٹے ذرا سناؤ تو سورہ کوثر، سورہ اخلاص نہیں جانتے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ سورہ اخلاص چھوٹی سی سورت، پڑھیں گے سنیں گے نہیں کیا ملے۔ ایک واقعہ مشہور ہے نا، ایک شخص نہیں پڑھنا جانتا تھا، قرآن جانتا ہی نہیں تھا، نماز بھی نہیں پڑھتا تھا، وہ کچھ نہیں کرتا تھا، کچھ کرتا ہی نہیں تھا نیکی کا کام، بس مزدور آدمی تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، بس اس واقعے کو کر کے میں اپنی جگہ لیتا ہوں۔ جب اس کی موت ہو گئی، اس کو لوگ دفنا کرا گئے، چھوٹا موٹا آدمی تھا، بہت بھیڑ بھی نہیں ہوئی جنازے کی نماز میں۔ اس کی ایک بیٹی بچی بیچارے کی بیوی پہلے جا چکی تھی، اس کو دفن کر کے آ گئے۔ صبح جب لوگ جانے لگے، ادھر قریب سے گزرنے لگے تو دیکھا کہ ارے بہت خوشبو آ رہے اس کے قبر سے، پھول گلاب کے یا کچھ اور فلاورز اگ گئے ان کی قبر پر۔ لوگوں کو تعجب ہوا کہ یہ کلو میاں جو ٹھیلا چلاتا تھا، جس کی کوئی حیثیت نہیں تھی سماج میں، کبھی مسجد نہیں آیا، کبھی گشت میں نہیں آیا، کبھی چلے جماعت میں بھی نہیں گیا، کبھی کہیں نہیں گیا، کبھی قرآن کے درس میں نہیں بیٹھا، کبھی حدیث کے درس میں نہیں بیٹھا، یہاں تک کہ لا الہ الا اللہ بھی ڈھنگ سے پڑھنا آتا ہوگا کہ نہیں آتا ہوگا۔
اس کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے. جب اس طرح کی خبریں پہنچتی ہیں نا کہ ارے وہ کلو کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے, دیکھو اس کے گلاب کے پھول نکل آئے, سارے لوگ دوڑ کے جائیں گے کہ ایسا کیا ہوا بھائی, کیا ناٹک ہے. سب لوگ گئے, دیکھا واقعتاً ماجرا کچھ اور ہے. قبر کے قریب پہنچتے تو خوشبو محسوس ہوتی لوگوں کو, پھول بکھرے پڑے ہیں, گلاب کے پیڑ اگائے. ایک دن کے اندر اندر چمتکار, دھیرین شاستری والا چمتکار نہیں, باگیشور دھام والے بابا کی چمتکار نہیں, ریئل چمتکار. لوگوں نے تعجب ہوا, آ کر کے پوچھا کہ بھئی ان کے رشتہ دار سے پوچھا تھا تو رشتہ دار کوئی تھے ہی نہیں ان کے. ان کی بیٹی سے آ کے کہا کہ بیٹی یہ بتاؤ کہ تمہارے ابا ایسا ایسا معاملہ ہے. کہا کہ ابا تو کچھ کرتے نہیں تھے, نماز بھی نہیں آتی تھی ان کو. کہا کوئی عمل تو ہوگا ایسا جس کی وجہ سے یہ صورتحال ہے. انہوں نے کہا کہ ہاں ڈیلی ایک کام کرتے تھے وہ صبح. کہا کیا کرتے تھے؟ کہا میرے گھر میں قرآن ہے, آج بھی رکھا ہوا ہے. اس قرآن کو بہت کپڑے میں لپیٹ کر, جس کو بستہ بولتے ہیں, اس میں لپیٹ کر کے غلاف میں اس کو رکھتے تھے ڈیلی, اور کھول کر جاتے تھے, منہ ہاتھ دھو کے پیر ویر دھو کر کے آ کر کے کھول کر کے لے کے گھر پہ بیٹھ جاتے تھے اندر. بس صرف انگلی سے ایسے ایسے لائن پہ کرتے تھے, ایسے ایسے یہ بولتے تھے یہ میرے رب کا کلام, یہ میرے رب کا کلام, اور کچھ نہیں. یہ میرے اللہ کا کلام, یہ میرے رب کا کلام, یہ میرے رب کا کلام, بس یہی. اور پڑھنا ہی نہیں جانتا تھا. ہم تو بار بار کہتے تھے کہ ابا کیا مذاق کر رہے, اوپر والا آپ کو ڈنڈا بھی مارے گا, خواہ پڑھ قرآن پڑھ نہیں رہے, میرے رب کا کلام, یہ میرے رب کا کلام. کوئی بات ہے وہ عربی میں, آپ ہندی میں بول رہے ہیں, پڑھنے کی کوشش کیجئے. کہا کہ بیٹی میں پڑھنا ہی نہیں جانتا, میرے ماں باپ نے پڑھایا نہیں, اب مجھے سمجھ میں نہیں آتا کیسے پڑھوں. بس اتنا جانتا ہوں کہ قرآن ہے, اللہ کا کلام ہے. بس اگر کسی کو بات کرنا ہو اللہ سے تو قرآن پڑھے, یہی ہے, اور کچھ نہیں ہوتا. کسی سے بات کرنا ہو تو اس کا میسج ہی پڑھتے ہیں نا. نوجوانوں, آپ کو اگر آپ کے دوست سے بات کرنا ہو تو کیا کرتے ہیں؟ واٹس اپ کر مجھے, واٹس اپ پہ میسج بھیجتا ہے, آپ اس کے میسج کو پڑھتے ہو تو گویا آپ اس سے بات کرتے ہو, ہنستے بھی ہو. کبھی کبھی ہنستا ہے میسج پڑھتے پڑھتے, واہ یہ لکھا. کبھی کبھی ہنس ہنس کے پاگل ہو جاتا ہے. ایموجی بھیجتے ہو. پہلے زمانے میں باہر رہتے تھے لوگ تو خط بھیجتے تھے, انتردیشی خط لکھتے تھے. منی آرڈر ہم لوگ پڑھتے تھے دارالعلوم میں, مظاہر سہارنپور میں. تو ابا منی آرڈر 200 روپے کا پیسے بھیجتے تھے, نیچے 2-3 لائن بھیجتے تھے لکھ کر کے, بیٹے گھر پہ سب ٹھیک ہے, محنت سے پڑھنا, یہاں کی فکر مت کرنا, جس کام کے لیے گئے ہو وہ کام دل لگی کے ساتھ کرنا, اچھا بننا, نیک بننا. پڑھتے پڑھتے کبھی کبھی رونا آتا تھا. وہ ایسا ہوتا تھا جیسے ابا سے بات کر رہے ہیں. تو اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ تم کو مجھ سے بات کرنا ہے تو قرآن پڑھو. تو وہ آدمی بولتا اپنی بیٹی کو, کہا کہ بیٹی کیوں پریشان ہو, یہ میرا رب کا کلام ہے نا, میں رب سے بات کر رہا ہوں, بس میں نہیں جانتا ہوں کیا ہے نہیں ہے اس میں, کہاں الف ہے, کہاں لام ہے, کہاں قاف ہے, کہاں ہا ہے, کہاں عین نکالنا ہے, کہیں قاف نکالنا ہے, کہاں خا نکالنا ہے, کہاں ضاد نکالنا ہے, کہاں زا نکالنا ہے, کہیں زال نکالنا ہے, کہیں زو نکالنا ہے, کہاں جیم نکالنا ہے. نہیں جانتا میں کچھ بھی. بس وہ لڑکی بولی کہ بس یہی عمل تھا ابا کا کہ ڈیلی صبح اٹھتے اور کم سے کم 10 پیج تک ایسے ہی کرتے, یہ میرا رب کا کلام, میرا رب کا کلام, میرے رب کا کلام, ایسے ہی کرتے جاتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس حرکت کو اتنا پسند کیا, اتنا پسند کیا, حالانکہ کبھی نماز نہیں پڑھی,